بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں شہد پلا۔ پھر دوسری مرتبہ وہی صحابی حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس مرتبہ بھی شہد پلانے کے لیے کہا۔ وہ تیسری مرتبہ آیا اور عرض کیا کہ حکم کے مطابق میں نے عمل کیا لیکن شفا نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ انہیں پھر شہد پلا، چنانچہ انہوں نے شہد پھر پلایا اور اسی سے وہ تندرست ہو گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی میں بھلائی ہے، یا یہ کہا کہ تمہاری ان دواؤں میں بھلائی ہے، تو پچھنا لگوانے یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں ہے، اگر وہ مرض کے مطابق ہو، اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میرا بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ اپنے فضل و رحمت سے مجھے نوازے۔ اس لیے عمل میں میانہ روی اختیار کرو اور قریب قریب چلو، اور تم میں کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ یا وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اور اضافہ ہو جائے، اور اگر وہ برا ہے تو ممکن ہے وہ توبہ ہی کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی تکلیف میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو تو اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی موت کی تمنا کرنے ہی لگے تو یہ کہنا چاہیے، ترجمہ: اے اللہ، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھ کو اٹھا لے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اسے یاد رکھا، یہاں تک کہ اسے دوسروں تک پہنچا دیا، کیونکہ بہت سے حاملین فقہ ایسے ہیں جو فقہ کو اپنے سے زیادہ فقہ و بصیرت والے کو پہنچا دیتے ہیں، اور بہت سے فقہ کے حاملین خود فقیہ نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی، اگر تیری رہنمائی سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے، جو بہت قیمتی اور عزیز ہوتے ہیں، بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں ہر اس حدیث کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتا یاد رکھنے کے لیے لکھ لیتا، تو قریش کے لوگوں نے مجھے لکھنے سے منع کر دیا اور کہا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر سنی ہوئی بات کو لکھ لیتے ہو؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، غصے اور خوشی دونوں حالتوں میں باتیں کرتے ہیں، تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، لکھا کرو، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے حق بات کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا، جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار دہرایا، پھر یہ آیت پڑھی، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ۔ بتوں کی گندگی اور جھوٹی باتوں سے بچتے رہو، خالص اللہ کی طرف ایک ہو کر اس کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے ہوئے بغیر۔
حضرت یحییٰ بن راشد کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے انتظار میں بیٹھے تھے، وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھے، پھر کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جس نے اللہ کے حدود میں سے کسی حد کو روکنے کی سفارش کی تو گویا اس نے اللہ کی مخالفت کی، اور جو جانتے ہوئے کسی باطل امر کے لیے جھگڑے تو وہ برابر اللہ کی ناراضگی میں رہے گا، یہاں تک کہ اس جھگڑے سے دستبردار ہو جائے، اور جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی تو اللہ اس کا ٹھکانہ جہنمیوں میں بنائے گا، یہاں تک کہ اپنی کہی ہوئی بات سے توبہ کر لے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔